ويرجو نهج السؤددا فليتخذ من فاطم وآلها نور الهدى فليتخذ من فاطم وآلها نور الهدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى من كان يخشى من ردى ويرجو نهج السؤددا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ویورز، آپ کے پاس ایک دفعہ پھر حرا سے کربلا تک لے کر حاضر ہیں۔ انسان جب کسی اچھی شخصیت سے ملاقات کرتا ہے یا اپنے ارد گرد اچھے افراد کو دیکھتا ہے تو وہ یقیناً نیک لوگوں سے ملنا، ان سے ملاقات کرنے کے بعد اچھے مستقبل کا امیدوار رہتا ہے۔ اسی لیے ہم نے اس چھوٹی سی محفل کو سجایا ہے تاکہ ہم جناب خدیجہ کی شخصیت کو سمجھیں اور اس کے بعد اپنے مستقبل کے لیے کچھ امیدوار ہو سکیں، تاکہ ہمارے پاس جو رول ماڈل ہے وہ ان کو فالو کرتے ہوئے ہم بہترین نتیجے کو حاصل کر سکیں۔ اور یہاں پر ایک چیز کا اضافہ کرتی چلوں کہ کسی نے جناب خدیجہ کی بہت ہی خوبصورت انداز میں ثنا کی اور کہا کہ جناب خدیجہ کا رتبہ کبریا سے پوچھئے، روح الامی اور مصطفیٰ سے پوچھئے، انبیاء سے، اوصیاء سے، اصفیاء سے پوچھئے، کس قدر تکریم ہے ان کی خدا سے پوچھئے۔ لیکن ہم جب پوچھنا چاہتے ہیں تو ہماری نظر ٹھہرتی ہے خانم راضیہ بطول نجفی پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی، اللہ۔ ہم اسی پوچھنے کے سلسلے کو ہی شروع کرتے ہیں، گرچہ یہ مقام اور منزلت جناب خدیجہ کی اتنی ہے کہ جس طرح کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اور کثرت کے ساتھ آپ کا ذکر ملتا ہے روایات کے ذریعے سے، تو یہاں پر میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ جہاں ہمارا سلسلہ کلام ٹوٹا تھا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا اور میں نے ویورز کو بھی ہوم ورک دیا تھا، آل عمران کی آیت نمبر 42، بالکل جی، یہاں پر ہمارا سلسلہ ٹوٹا تھا اور اس سفر کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ خداوند کریم نے کس طرح ثنائے خدیجہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ پوچھنے کے لیے مجھے بلاتی ہیں، اور میں کہوں گی کہ الحمدللہ مجھے یہ توفیق ملی ہے کہ میں واسطہ بنوں اور ذریعہ بنوں کہ آپ کو میں قرآن کی طرف لے کے جاتی ہوں۔ یقیناً ہم ہمیشہ کتاب الہی اور اس نور کی طرف رجوع کرتے ہیں اپنی تمام ظلمت اور جہالتوں کو دور کرنے کے لیے۔ جہاں تک مقام خدیجہ کا تعلق ہے تو یقیناً یعنی یہ پروگرام اس قدر مہم ہے میری نظر میں تو کہ وہ ہماری ماں ہیں اور ہم صلہ رحم کرنے کے لیے اس نورانی نشست میں بیٹھے ہیں اور اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ تو جس کا ذکر رب ذوالجلال کر رہا ہو تو یقیناً اگر ہماری محفلیں بھی ان کے ذکر سے منور ہو رہی ہوں تو کتنی عظیم سعادت ہے ہمارے لیے۔ صحیح بات۔ سورہ فرقان اور سورہ مطففین کے بعد اور سورہ ضحیٰ کے بعد آج سورہ آل عمران میں ہم دیکھتے ہیں حضرت خدیجہ کا کیسے ذکر ملتا ہے۔ اور آپ کو بتایا تھا میں نے لاسٹ ڈسکشن میں کہ ابتدا میں یقین نہیں آتا کہ اس انداز سے خدا یہاں پر اس کے ذیل میں نبی خدا یوں فرما رہے ہوں کہ جہاں مریم کی حمد و ثنا ہو رہی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ اے مریم خدا نے تجھے چنا، تجھے پاک کیا اور تجھے تمام عالمین کی عورتوں پر چن لیا۔ اس زمانے کی جو عالمین کی خواتین تھی، ہاں، سردار، سیدہ اور سردار بنا دیا۔ اس آیت شریفہ کے ذیل میں تفسیر تبیان میں اور تفسیر در المنصور، یقیناً جو قرآن کے عاشق ہیں، قرآن محب ہیں، وہ جانتے ہیں تفسیر تبیان کو بھی اور در المنصور کو بھی، کہ در المنصور
سیوطی کی تفسیر ہے اور بہت معروف اور مشہور اہل سنت کے عظیم مفسر ہیں. تو در المنصور نے بھی یہ روایت نبوی اس آیت کے ذیل میں نقل کی ہے. وہ روایت کیا ہے؟ نبی نے فرمایا فضلت خدیجہ علی نساء امتی کما فضلت مریم علی نساء العالمین، کہ خدیجہ میری امت کی خواتین میں اسی طرح فضیلت اور برتری اور ترجیح رکھتی ہے، گویا وہی سیدہ ہے، تاج ہے خواتین کی، جیسے مریم اپنے زمانے کی خواتین کی سیدہ تھی، فضیلت رکھتی تھی. تو یہ آیت ہے اور اس کے ذیل میں نبی یوں فرما رہے ہیں. سورہ فاطر میں بھی، سورہ اعراف میں بھی ملتا ہے، لیکن سورہ آل عمران کے متعلق میں ایک اور آیت بتاتی جاؤں کہ وہاں بھی وہی اصطفاء کا ذکر ہے. ایک ہی سورہ میں دو جگہوں پر؟ جی ہاں، 2 جگہوں پر. بہت اچھا. جی، ایک تو حضرت مریم سے متعلق تھا، وہاں پر خدا نے مریم جیسی معصومہ سے ام البتول کو نسبت دے دی، یعنی فضیلت میں ان دونوں کو مشترک قرار دیا، شریک قرار دیا. اور یہاں عجیب بات یہ ہے کہ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران کے ذیل میں خدیجہ کو لایا جا رہا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 33. کس طرح؟ آیت نمبر 33. جی، کس طرح سے سب کے ذیل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت یہ ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. ترجمہ سب کے لیے واضح ہے کہ خدا نے انتخاب کیا، خدا نے چوز کیا، خدا نے چن لیا. کن کو؟ آدم کو چنا ہے، اپنا ریپرزینٹیو بنایا، اپنا خلیفہ بنایا. نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو. اب یہاں رسول عائشہ سے مخاطب ہے اور عائشہ سے مخاطب ہو کر فرما رہے اوا علمتی، کیا تم جانتی ہو اے عائشہ؟ گویا مفہوم میرے الفاظ میں یوں ہے کہ اس امت میں پروردگار عالم نے ان لوگوں میں کن کو چنا ہے، کس کو انتخاب کیا ہے؟ تو یقیناً محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو، اور ان کے ساتھ پھر ہمیشہ کی طرح خدیجہ کا بھی نام ہے. یعنی نبی نے کہا علی، حسنین، فاطمہ، حسین کی ذریت اور خدیجہ الکبریٰ، کہ ان کو اس میں شامل کر دیا کہ اللہ نے اس امت کے لوگوں میں، اس زمانے کے لوگوں میں جنہیں انتخاب کیا ہے وہ یہ پاک حسن. اگر میری گنتی غلط نہیں ہے تو یہ مسلسل 3 دفعہ ہوگا. جی، آپ یہ چیزیں آبزرو کر رہی ہیں؟ جی، مسلسل 3 دفعہ ہوگا کہ خدا پنجتن کے ساتھ صرف واحد غیر معصوم ہستی جس کا ذکر کر رہا ہے وہ جناب خدیجہ ہیں. جی ہاں، سبحان اللہ، بہت اچھا. اور سورہ فاطر میں اگر آپ دیکھیں تو سورہ فاطر کی آیت نمبر 22، جہاں خدا بار بار جسے خدا کا طریقہ کار ہے، دیکھیں جو لوگ قرآن کے لب و لہجے سے آشنا ہیں اور آشنا ہونا چاہیے، اگر قرآن کے بغیر زندگی ہوتی تو امام حسین علیہ السلام جی لیتے، بھائی معصومین اتنی جد و جہاد نہ کرتے. تو یقیناً حیات زندگی یعنی قرآن کے ساتھ. اور قرآن کا لب و لہجہ اکثر یہ رہا ہے کہ خدا پوچھتا ہے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہیں، یا سوالیہ انداز کہ خدا ہم سے اقرار لینا چاہ رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے تم ایڈمٹ کرو، تم اپنے مردہ ضمیروں کو جگاؤ. تو یہاں بھی خدا نے بہت جگہ پوچھا کہ کیا اندھا، بینا اور نابینا برابر ہیں. استفہام انکاری کہا جاتا ہے. جی جی جی، استفہام انکاری کہا جاتا ہے. اور پھر سورہ فاطر میں جہاں مختلف انداز سے پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، کیا نور اور تاریکی برابر ہے، کیا وہی اعمیٰ اور بصیر برابر ہے، اور پھر پوچھے کیا زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں. پھر آپ نے خود جواب دیا ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، کہ مردہ اور زندہ برابر نہیں ہے، مردہ مردہ ہے، زندہ زندہ ہے. صحیح بات. یکساں کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو تفسیر برہان کی جلد نمبر 3 میں اس آیت کے ذیل میں ابن عباس سے منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ احیاء جو زندہ لوگ ہیں ان سے مراد علی، حمزہ، جعفر، حسنین، فاطمہ اور خدیجہ علیہ السلام ہیں. تو اس دفعہ حضرت حمزہ اور حضرت جعفر تیار جی امام علی کے جو بھائی تھے، جی ہاں، جی، ان دونوں کا اضافہ ہوا، خاندان بنی ہاشم. جی ہاں، بالکل. اور اموات سے مراد کفار مکہ ہے. تو تفسیر برہان نے اس طرح سے ذکر کیا کہ خدیجہ یعنی زندوں میں سے، اور واقعاً زندوں میں سے. دیکھیں آج ہماری جو محفل ہے نور خدیجہ سے زندہ ہے، یہ وہی ہے.
اور جیسے خدا نے قرآن میں بھی کہا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، رسول اور رسول اللہ اور اس کا اللہ جب تمہیں پکارے، دعوت دے، کس چیز کی دعوت دے؟ جو تمہیں زندگی دے رہے، یعنی جو کلام الہی سے دور ہو، جو ان ہستیوں سے دور ہو، معصومین سے، گویا وہ زندہ ہی نہیں ہے،